صحیح سورہ بینہ کے بعد ابھی بتایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کے مخالف ہوں وہ ذلیل بھی سمجھے ہو کہ اللہ کو ذلیل کر دیں گے۔ حضرت آخر کی گزرا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الذین، یہ ذلیل یہاں سورہ حشر میں ان کی ذلت بنو قریظہ والوں کی اور یہودیوں کی آپ کے سامنے آئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مدینہ کے قریب ایک گاؤں تھا، یہ شیطنت اور منافقت انہوں نے کر دی، یہ کہ زہرہ کے نام سے، جوہر کے نام سے یہ اس گاؤں سے نکالا، خیبر وغیرہ کو بھیج دیا۔ اور پھر جب خیبر کے علاقے 3 دنوں میں فتح ہو گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آپ کو رکھتے ہیں، جب تک اللہ چاہے ہم آپ کو رکھیں گے۔ اور چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد پھر انہوں نے بدماشی شروع کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کر دیا، پھر بالکل جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دیا، شام کی طرف اریحا، شام میں اللہ تعالیٰ کی ایک بستی ہے اس تک کے لیے بھیجا، اریحا اور حضرات انہیں راہ دیا۔ ان کے 2 حشر ہو گئے، سمجھے، ایک یہ کہ زہرہ جس سے اللہ تعالیٰ کی جو بستی ہے مدینہ سے ان کو نکالا گیا خیبر کی طرف، اور دوسرا جو حشر ہے وہ حشر ثانی، خیبر سے پھر حضرت عمر نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ یہ حشر اول اور حشر ثانی کا تذکرہ ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ رب بالکل آسان ہے کہ یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الذین، وہ لوگ ذلیل ہوں گے جو اللہ رسول کے مخالف، یہاں اللہ نے ذلیل کر دیا ان کو اس طریقے۔ سورت کا دعویٰ ہے مولانا التخفیف الدنوی، التخفیف الدنوی للمحادین، یعنی مخالفین، للمحادین اللہ ورسولہ۔ بنو نذیر و بنو قریظہ کی مثال، سبح للہ ما سبق فی السماء وما سبق فی الارض، اللہ کی تسبیح پڑھ لیتے جو کچھ زمین میں، آسمان میں جو کچھ زمین میں، وہو العزیز، وہ عالم ذات ہے، الحکیم حکمت والی ذات ہے۔ اگر کسی کو برقرار رہے، کسی کو یہ جان سے مروا دے، کسی کو نکال دے، وہ اسی کی یہ حکمت ہے۔ اس میں وہ الذی اخرج الذین کفروا، وہ ذات ہے کہ جس نے کافر کو نکالا۔ کون سے کافر؟ عالم کو انہیں دیا ہے کتاب ہے، اہل کتاب کافر، اہل کتاب کے مسلموں کو نکال دیا، اخرج کسان نکالے کی دیا ہے ان کے گھروں سے، یہ اول الحشر ہے، وقت اول الحشر ہے، وقت اول الحشر ہے، اول حشر میں میراج کے یہاں سے مدینہ سے کو نکالا ان کی طرف، یعنی خیبر کی طرف۔ معذرت اور دوسری مطلب حشر ثانی میں جاتے ہیں، حضرت عمر نے ان کو وہاں سے نکالا شام کی طرف۔ یہ اول الحشر، وقت اول الحشر، یہ نام وقت کے معنی ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، وقت دلوک الشمس جو آپ نے پڑھا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، وقت دلوک الشمس۔ حشر اول کے وقت اللہ پاک نے ان کو نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہارا گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے، وظنوا، اور ان کا گمان یہ تھا کہ انہم مانعتهم رسولهم، رسولوں کو مانع ہوگا اللہ کو ان فائل، اور ان کا گمان یہ تھا کہ انہم مانعتهم رسولهم، یعنی تمنعهم رسولهم من اللہ، ان کے قلعے اور ان کی بلڈنگ میں ان کی حفاظت کریں گے، مانعتهم حافظتهم رسولهم من اللہ، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے یہ قلعے کو بچائیں گے لیکن بچا نہیں سکے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، بس اللہ کی اللہ کا حکم آگے پر اس طریقے پر ان کو اللہ کا بڑا کریے کہ کوئی ان کا گمان بھی نہیں تھا، اس طرح یہ سزا دیتے بہم گمان بھی نہیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کی دلوں کے اندر ڈال دیا رعب، تمہارے رعب، یہ احکام کرنے لگے والے، یخرجون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، اپنے گھروں کو یہ گرا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور مومنین کے ہاتھ سے۔ مومن کا حکم تھا گراؤ اس کو، خود اپنے مکانات کو، اتنا روب تھا کہ مومنوں کے کہنے پر اپنے مکانات کو گرا دیا۔ یخرجون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولي الابصار، قیسوا احوالکم علی اعمالکم، عبرت کا معنی میں آپ کو بتایا، عبرت کا معنی اللہ کو بڑا کریے کیا ہے، اعتبار کا معنی ہوتا ہے قیاس ہوتا ہے، سمجھ لیجیے کہ قیاس کر دو اپنے حالات کو ان کی حالات پر، جو بھی اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا، سمجھ لیجیے کہ ان پر قیاس کر دو۔ اگر آپ کی اطاعت ہے تو پھر جنت اور اللہ والوں کے ساتھ، اور اگر آپ کے اندر نافرمانی ہے، آپ کے معاندین اللہ و رسول، شاقین اللہ و رسول، اللہ رسول کی مخالفت میں سے آپ کا حال بھی ہوگا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، محدثین کا ایک اصطلاح اعتبار
اس اعتبار کا مطلب ہوتا طلب ما یؤید الحدیث، طلب ما یؤید الحدیث، ایسے احادیث اور ایسے قرائن تلاش کرنا کہ آپ کی حدیث مستدل کے لیے وہ اللہ کو ادا کریے کہ کیا ہے مؤید بن جائے، وہ ایک الگ اصطلاح ہے۔ وَأَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَلَالَ، اگر اللہ نے بھائی محفوظ کے اندر جلالت لکھا ہونا ہوا، دیکھیے كتب اللہ علیہم الجلال فیل مفاعل متعدد مفعول مل کر بضامیر مصدر مبتدا خبر اس کی موجود ہوگی، یہ لولا کے بعد یہ شرط لعذبهم في الدنيا جزاء، لولا کا کلام نہ ہوتا لولا ان كتب الله، اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ چکا نہ ہوتا انتخاب جلالت کو جلالت نے جو دنیا کا پیغام نہ ہوتا تو صرف جلالت نے لکھی تھی، اسی طرح اگر یہ چیز لکھی نہ ہوتی لعذبهم في الدنيا، تو پھر دنیا میں اس سے زیادہ سخت عذاب پیدا ہو گیا کہ وہ قتل کیا جاتا اور وہ قیدی بنایا جاتا، لیکن قتل اور قید کرنے سے صرف جلالت لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذالک یہ اللہ کو بنا کرے تعظیم یا ذالک الجلال، ذالک الجلال یہ جلال بدلی کیوں ہوگی؟ قائم بأنهم شاقوا الله ورسوله، اس لیے کہ اللہ رسول کی مخالفت کرے، اور قانون یہ قوم شاق اللہ ورسوله جو اللہ کی مخالفت کرے جو عاقب ہو اللہ اس کی گرفت کرتا ہے، عاقب ہو گئے کیوں؟ فإنما شدید العقاب، اللہ سخت گرفت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ مولانا ان کے درختوں کو بھی اللہ نے حکم دے دی کہ ان کو کاٹ، بہت سے درختوں کو کچھ کو کاٹا، لیکن یہ برنی کچھ یہ کہ کھجور کی کچھ چھوڑ دیا۔ اب یہ بات پھر گئی کہ درختوں سے کیا دشمنی، جانوروں سے کیا دشمنی، اس طریقے اور درختوں کو مسلمانوں نے کاٹ دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے بتا دیا ما قطعتم من لینۃ، جو کچھ آپ نے کھجوریں کاٹا من لینۃ، ان کھجور کی قسم سمجھے کھجور کی درخت کو آپ نے کاٹا، اور طرف وہ ہے جو آپ نے چھوڑ دیا قائمۃ علی اصول جڑوں کے اوپر، یہ ہو گیا اللہ تعالیٰ پورا کا پورا شرط کا مبتدا سمجھے، وهو قائم بإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوا، وَلِإِخْزَاءِ الْفَاسِقِينَ، اور فاسقوں کو رسوا کرنے کے لیے ہوا، وهو قائم بإذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، وَلِإِخْزَاءِ الْفَاسِقِينَ، اور فاسقوں کو رسوا کرنے کے لیے، یہ اسی قائم ثابت کے ساتھ ہوتا ہے۔ وما أنفع الله على رسوله منهم، وما جو اللہ نے اپنے نبی کو فے کے طور پر جو مان کیا غنیمت وہ ہے کہ جس میں جنگ اور قہر یہ کہ حاصل کر لے، اور فے وہی ہے کہ جس میں پکی پکائی کراچی کی تازہ روٹی، مانا جس میں جنگ کی نوبت نہ آ جائے، اللہ نے جو یہاں جنگ کی ضرورت نہیں آئی تو فرمایا کہ اس پر آپ نے ایک گھوڑے اور اونٹ آپ نے دوڑائی نہیں، یعنی لڑائی نہیں کی، ویسے اللہ نے ایمان دے دی۔ حضرت نے ان کو بتایا تھا جو منقول چیزیں آپ جو کچھ لے سکتے ہیں لے لیں اور نکل جائیں، باقی زمینیں وغیرہ ظاہر ہے زمین کو اٹھا نہیں سکتے، وہ ساری زمینیں وہ مسلمانوں کو، جو چیزیں آپ اٹھا سکتے ہیں منقولات اور اٹھا لیں، اور وہ بھی مکمل کام اٹھا سکتے وہ بھی نہیں اٹھا، باقی مسئلہ رہ گیا، باقی سب کچھ جو غیر منقول چیزیں ہیں وہ چھوڑ دیں، تو یہ سب کچھ مسلمانوں کو مفت میں مل گئے، یہ ہو گیا فے اللہ کو بات کریں بھی، اور آگے پھر فے کا مصرف کیا ہے، کہاں پر مال فے کو خرچ کریں ہوا، وما أنفع الله على رسوله منهم، ان میں سے اللہ نے فے کے طور پر یہ کہ غنیمت جو کچھ اپنے نبی کو دے دیا، مال فے اس کو دے دی، یہ ہو گیا مبتدا، وما أنفقتم عليه من خير ولا ركاب، آپ نے نہیں دوڑا دیے اس پر کوئی گھوڑا اور یہ کہ کوئی اونٹ، رکاب گھوڑا اور اونٹ دوڑا سے مطلب یہ ہے جہاد کی نوبت نہیں ہے لڑائی کے لیے، ولكن الله سلط رسله على من يشاء، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتے اپنے نبی کو جس پر بھی چاہے، جس کو خدا زیر کرے، اور نبی کو اللہ زبر کر دے، اللہ نے نبی کو زبر کر دے اوپر کو زیر کر دیا، واللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما أنفع الله على رسوله من القرى، ان بستی پر سے اللہ نے جو کچھ اپنے نبی کو دیا سمجھے اس کا مصرف بتا دیں، ما أنفع الله على رسوله من القرى فلله وللرسول وهو قائم بالله وللرسول وذي القربى، فرماتے اللہ اور رسول اور اللہ کا نام تبرک کے طور پر نبی کا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کا خمس، اور اسی طرح قربا اور یتامى مساکین باقی وبیت، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔
وللہ وللرسول ولذی القربى واليتامى. اور میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ ایسے ماں باپ کے بھی نبی کی جنگوں کے موقع پر بھی نبی کے 3 حصے ہوتے تھے. ایک خصوصی حصہ ہوتا تھا صفی جو نبی خود منتخب کرے، صفی لنفسی جس کو نبی خود اپنے لیے منتخب کریں گے. اور دوسرا حصہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہ دوسرا یہ کہ وہ خمس، اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ کا یہ کہ جو عام مجاہدین کو حصہ ملتا ہے وہ حضرت کے لیے. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، جو اللہ نے فے کے طور پر دلوایا اپنے نبی کو بستی بانی کی زمینیں کی چیز. وهو كان لله وللرسول، اللہ رسول اور ذی القربى والیتامى والمسکینوں کے لیے وابن السبیل مسافروں کے لیے، ان سب کے لیے یہ مسائل ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ لا یکون دولة، کہ لا یکون الفیء، یکون کی زمین فے کی طرف ہے، کہ لا یکون هذا الفیء، تاکہ یہ فے دولة بین الاغنیاء، اغنیاء کے درمیان گردش نہ کرے. لا یکون دول، سمجھے میں جیسے کہ دول ہوتا ہے وہ گردش، کبھی کسی آتے تو کسی، یہ تاکہ دولت نہ بن جائے، دولت سے ترجمہ نہ کرو تاکہ یہ گردش نہ کر دے اس میں غنیمت کے درمیان میں. اس لیے مسکینوں کے لیے ان کا حق ہے. وما آتاكم الرسول من مال الفيء، مال الفيء میں سے جو کچھ نبی یہ تمہیں دے دے تو خود دے دو. وما نهاكم عنه، جس سے منع کر دے فانتهوا ما آتاكم. کیوں مولانا ہو گیا؟ چونکہ فے سے زیادہ جہاد کی وجہ سے دے دے، لیکن اب چونکہ الفاظ عموم ہے تو اس لیے شرعیات کے اندر اس کو استعمال کرتے ہیں. جو بھی نبی تمہیں حکم دے دے حلال کا حرام کا جس چیز کا اس کو لے لو، اور جسے منع کر دے بات ہے. وخذوا ما آتاكم فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. معمولات پر مدیت میں اللہ سے ڈرا کرو. ان الله شديد العقاب بالمعاقبين، اللہ تعالیٰ معاقبین کو سخت دل کرتا ہے مشاقین کو. اس کے بعد مولانا یہ خبر مبتدا ہے، مبتدا مفعول کی خبر ہے. الفیء قائل للفقراء المہاجرین، خوب سمجھ رہے ہیں اس کو مولانا. الفیء قائل للفقراء المہاجرین، ہمارے فے کی بحث چل رہی ہے. الفیء ثابت للفقراء المہاجرین، مہاجرین کی وہ حصہ ملے گا. وہ مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو مکے سے گھروں سے نکالا گیا، ہمارے پاس سے جب تک ہجرت انہوں نے کی، انہوں نے سوچ نکالے گئے ساتھ اللہ کی فضل اور رضامندی کی پوری طلب کرتے ہوئے ہمیں ہجرت کر دیا. وینصرون اللہ ورسولہ، اللہ کی دین کی مدد کرتے اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے. اولئک هم الصادقون المجاہدین، مہاجرین یہ سچے ہیں. ان کے لیے الفیء قائم للفقراء المہاجرین، یہ فقراء مہاجرین کو ان کو بھی دے دیتے. والذین، یہ الذین تبوؤا الدار، یہ انصار ہے. اس کا الفیء فقراء المہاجرین، الفیء قائم للفقراء المہاجرین وللذین تبوؤا الدار، جنہوں نے مدینہ کو یہ ٹھکانہ بنا دیا. وللذین تبوؤا الدار، مدینہ کو جنہوں نے ٹھکانہ بنایا. ولزموا الایمان، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دو فعل غریب مانا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو حذف کرتے ہیں اور اس کے معمول کو دوسرے کے معمول پر رکھ کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہمیں نکالا گیا ہمارے گھروں سے اور ہماری اولاد سے. ہمارے گھروں میں تو گھسے ہوئے تھے، در سے ہم کو نکالا گیا، لیکن بچوں کے اندر داخل ہونے کے لیے ہم کو نکالا گیا. اس لیے عرض کر دیا وہاں پر وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا من ابنائنا، وابنائنا من ابنائنا، یہاں بھی اسی طریقہ ہوگا. تبوؤا الدار، مدینہ کو ٹھکانہ بنا دیا. ولزموا الایمان، ولزموا الایمان، ایمان کو لازم پکڑا. من قبلہ مہاجرین سے پہلے، ظاہر ہے انصار تو پہلے سے مدینہ، ان کو بھی حصہ ملے گا. ہو گیا الفیء قائم للمہاجرین والانصار للمہاجرین، مہاجرین کو گھروں سے نکلے. والفیء قائم ثابت، اور فیصل للذین، ان لوگوں کے لیے تبوؤا الدار مدینہ کو ٹھکانہ بنا دیا. ولزموا الایمان، ایمان کو انہوں نے لازم پکڑا. من قبل المہاجرین، مہاجرین سے پہلے. اور پھر انصار کی تعریف کی يحبون من هاجر إليه، جو کی طرف ہجرت کرتے ہیں مکہ سے آتا ان سے محبت کرتے ہیں. يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، اور اپنے دلوں کے اندر محسوس نہیں کرتے کوئی کسی قسم کا ناکہ برابر حسد اور بغض مما أوتوا، اس مال میں سے جو مہاجرین کو دیا جائے. مہاجرین کو جو کچھ دیا جاتا ہے سمجھے، یقین کو خود کے تھوڑا مل جائے کوئی دلوں میں محسوس نہیں کرتے. ويؤثرون على أنفسهم، اور انصار کا کمال ہے یؤثرون على أنفسهم، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے. یؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، اگر جو وہ تنگ دستی ہو، خود تنگ
10 قوم نے دل بھی اللہ کا بھلا کرے. جیسے صحابی کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ بابا یہ مہمان آئیں گے, کوئی ان کو اپنے گھروں پہ لے جاؤ, کوئی 2 3 3 لے جا کر کے ان کو کھلاؤ. تو صحابی ایک دو کو لے گئے, کچھ مہمان لے گئے اپنے گھر پہ, کر کچھ نہیں تھا, معمولی سا اللہ کا بھلا لے گئے, کچھ کھانا پیا بھی بس اسی رات کا تھا. بس یہ کہ مہمانوں کو تاثر یہ دیا کہ اللہ کا بھلا کرے, ان کے سامنے کھانا رکھا, جب کھانا کھائیں اور چراغ بجھائیں اور مہمانوں کو یہ بتا رہے تھے گویا کہ دلالت نام سے کہ ہم کھا رہے ہیں تاکہ آپ پریشان ہو, حالانکہ کچھ بھی نہیں. اس کی اللہ نے تعریف کی حالانکہ وہ یہ تندرستی ہو اور یہ احتیاط ہے خود, لیکن دوسروں کو کرتی ہے. وَيُصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یعنی اب بھی مولانا آپ جائیں سبحان اللہ. اس سے یہ جو شاہین ہوتا ہے, شاہین کے گھونسلے سے کتیا کا بچہ نہیں نکلتا, شاہین کے گھونسلے سے شاہین نکلتا, کبے کے گھونسلے سے کبائی نکلتا, باختہ کے گھونسلے سے باختہ ہی نکلتا. یہ بات مجھے ہمارے حضرت نے کی, مولانا مجیب الرحمان قریشی جو میں ان کے سامنے روتا رہا, میں نے کہا ساتھ کی تو کیا ہوگا کہ اللہ نے جب صدیقی کو اتنی ترقی دی کہ دھڑا دھڑ لوگ آ رہے ہیں, 5-10 سال بھی نہیں ہو گئے, 20 سال خبر کیا ہوگا, میری اولاد میں کوئی اس طرح مجھے نظر نہیں آیا. وہ اولاد بھی آپ کے قابل, آپ اتنے مستجاب دعوات ہیں, میری ایک دعا سے ہوگی وہ یہ کہ آپ اللہ کو اپنے اللہ کی اشتداری کو اللہ اس کو مجھے بد سے بچے. مہاجرین والذین تبعوا الدار, مالک ان کے لیے بھی تبعوا الدار, انہوں نے مدینہ کو ٹھکانہ بنا دیا, اور والایمان ولزموا الایمان بالقول سے یحبون من ہاجر الیہم, جو ہجرت کرنے والوں کو محبت رکھتے, ولا یجدون فی صدورہم, اپنے سینوں میں وہ محسوس نہیں کرتے حاجت کسی قسم کی کوئی ضرورت, مما اوتوا جو مہاجرین کو دی گئی, ویؤثرون علی انفسہم, اور اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں, یہ کہ ان کو ولو کان بہم خصاصۃ, اگر جو احتیاط یا تندرستی ہو, ومن یؤت شهادۃ سے, یہ اعلیٰ درجے کا اللہ تعالیٰ کا یہ کیا ہے. میں حضرت جی کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا, آپ کی دعا والذین تبعوا الدار والایمان ومن یؤت شهادۃ سے, جو کہ ایک سخاوت ہے, اور یہ سخاوت قلبی ہے, سخاوت قلبی کا اثر سخاوت مالی پر پہاڑ ہوتا ہے. ومن یؤت شهادۃ سے, جو اپنے نفس کو خود سے جس کی حفاظت ہو گئی, اولاد کو کمزور, یہ اللہ تعالیٰ کا کامیاب ہوئے. والذین جاءوا, یہ بھی الذین اسی کو قرابت, المال یعنی الخیر قائم للمہاجرین وللانصار وللذین جاءوا من بعدهم, اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے ہیں, ان کی نسل کے بعد پیدا ہو, ان کے لیے آنے والے کے لیے جو انہوں نے جن کہتے ہیں یا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان, اللہ ہمارے اوپر کوشش کرتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر دل اور یقینا پیدا نہ کر دے ایمان والوں کے لیے, یا ربنا انک رؤوف رحیم, یہ ربنا کرنا. الم تر الى الذين نافقوا, آپ کو معلوم نہیں منافقین کے بارے میں, منافقین یقولون لاخوانهم, اپنے ایک بھائیوں سے کہتے ہیں, الذین کفروا, خود بتا دیا کون سے اخوان, الذین کفروا, جو کہ کافر ہیں بجانب الکتاب, یہودیوں سے منافق کہتے ہیں لا يخرجون, اگر تمہیں نکالا گیا مدینے سے, جیسے زہرا سے وہ نکالا گیا, اور اسی طریقے پر یہ تم لے اگر تمہیں نکالا گیا تو لنا خرجنا معكم, ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے, ولا نطيع فيكم أحدا أبدا, اور ہم تمہارے سلسلے میں کسی کی بات بھی نہیں مانیں گے. ہمیں یہ دنیا کی بھائی خود تم اگر مجھ سے لڑائی ہوگی یا نہ سنا لو, ہم تمہارے قدم کریں گے. واللہ یشهد, اللہ گواہ ہے, انهم لكاذبون في قولهم هذا, اس دین کو تم لنا خرجنا معكم, اور اللہ تعالی ولا يمكن لنا سنا لو, بالکل جھوٹے ہونا. واللہ یشهد انهم لكاذبون, اگر اللہ فرماتے ہیں کو نکالا جائے یہودیوں کو, لا يخرجون منافقوں کے سامنے نہیں ہے, ولا يقتلوا, اگر ان سے قتال ہو جائے, لا ينصرونهم, یہ ان کی مدد کریں گے, ولا ينصروا, اور مدد کر دیں, لا يولون الادبار, کچھ پھیر کر کے بھاگیں گے, ثم لا ينصرون, کی کوئی مدد نہیں ہوگی. لأنتم أشد رهبة, تم مومن ہو کر کے تمہارا جو ہے تم لوگ ہیں نبی کے صحابہ, اشد رهبة, تم خوف کے اعتبار سے, روب کے اعتبار سے زیادہ سخت ہو کی صدورہم, منافقین کے دلوں میں من اللہ ہے, اللہ تبارک اللہ کے مقابلے میں. یا گزارے جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ مخلوق سے زیادہ ڈرتا ہے
کرتے ہیں تو اللہ کے مقابلے میں آپ سے ڈر رہے ذالک بأنه اور ایک یہ کہ من عذاب اللہ کے عذاب سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا تم سے ڈرتے ہیں ذالک بأنه هو لا يكون یہ کا ڈر اس لیے یہ اللہ سے ڈرنا چاہیے ذالک بأنه هو لا يكون یہ سمجھدار قوم لا يقاتلون جب یہ انہیں کبھی ضرورت پہ ذہن نہیں ہوگی یہ مل کر کے آپ سے کتاب کرے کتاب نہیں کرے آپ اللہ کی پر محسنت ہے مضبوط قسم کی بستی دلوں میں دلوں کے اندر اور بھی برائے جو دیوار کے پیچھے جیسے یہ چھپ کر کے باسو بینہم شدید ان کی لڑائی آپس کی سخت قسم کی درمیان کی آپس کی لڑائی سخت تحسب جميعا منافقین کو آپ کٹھے سمجھیں گے یہ قلوب مشتہ حالی کے دلوں کی الگ کر کے ذالک یہ سے جنت لا یقولون یہ بھی ایک قسم کی قوم باقی مسئلہ ہے ان کو کس طرح شکست ہوگی جیسے کہ اس سے پہلے بدر والوں یا بنو قینقاع والوں نے نبی سے صلح کر لی جہاں پھر آپ کچھ نہیں کریں گے آج انہوں نے اس صلح کو معاہدہ کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد پھر لڑائی کی پھر ان کو شکست ہوگی اب ہو گیا مولانا حالہم کیا کریں حالہم کائنون ان کا حال اس طرح ہوگا کمثل الذین خلو من قبلہم جو ان سے پہلے جیسے گزرے ان منافقین سے پہلے حالہم کائنون ان کا حال اس طرح ہوگا کمثل الذین خلو من قبلہم جو ان سے پہلے جیسے بنو قینقاع والے قریب قریب گزرے ان کا کیا ہوا ذات وبال علیہم انہوں نے اللہ کو بڑا کر اپنے کیے کے وبال کو چکھ لیا اپنے بد کرداری کے وبال کو انہوں نے چکھ لیا اور عذاب قریب دردناک جیسے ان کا اچھا ہو گیا تو یہ جو موجودہ منافقین ان کا اچھا کیا کر رہے ہیں ذالک بنیاد کے حالوں تاغیر ان کا حال منافقین اس طرح ہوگا کمثل الذین خلو من قبلہم ان سے پہلے گزرے ابھی ابھی گزرے جنہوں نے ذات کو وبال علیہم اپنے بد کرداری کا عذاب انہوں نے چکھ لی وہ بنو قینقاع والے یا کہہ لو کہ مشرکین مکہ بدر کے اندر ان کا اچھا ہوگا اب یہ کہ آسان سا مسئلہ ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ منافق کا کام کیا ہے منافق جیسے کہ یہودی سے ہم تمہیں سپورٹ کریں گے تمہیں سپورٹ کریں گے اور جب یہودی پر پورے دن آگے منافق آگے یہ بالکل بھی اسی طرح جیسے کہ شیطان کسی کو کہتا ہے وہ کر اور جب آدمی کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے اتنی بری ہوئی میں در سے تو یہ شیطان سمجھے وہ جنات کا شیطان یہ منافقین انسان کی شیطان تو یہ منافق ہوا کرتے ہیں یہودیوں کو اور ان کو ہوا کرتے ہیں تمہارے ساتھ لڑائی میں نکلیں گے جان لیں گے کریں گے اور جب ان کو لا کر کے پھنسا کر کے کھا دیں جیسے کہ شیطان انسان کو کہتا ہے اور جب آدمی کفر کرتا ہے تو شیطان کہتے ہیں سمجھنا لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ شیطان جسے گناہ کراتا ہے گناہ پہ لگا کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے لیکن کیا شیطان کو گناہ نہیں ہوگا شیطان بچے گا وہ گناہ گار جس نے زنا کیا وہ بھی جہنم میں جائے گا اور شیطان بھی تو جائے گا شیطان نے اس کو مارا انجام تو دونوں کا جہنم ہوگا اب دیکھو فرماتے ہیں آلہم کائنون کمثل شیطان آلہم مان یہود کی حالت یہود کی طرح یہود کے ساتھ اس طرح کائنون کمثل شیطان شیطان کی طرح اس خالے کی مثال ہے جب شیطان انسان سے کہتا ہے وہ کفر کر رہے فلما کفر جب انسان کفر کرتا ہے تو قال الشیطان شیطان کہتا ہے انی بریء منک میں تم سے بیزار ہوں انی اخاف اللہ رب العالمین جیسے شیطان گناہ کر دیا اور اپنے آپ کو صوفی ظاہر کر دیا یہ بھی اسی طریقہ ہوئی مسئلہ کر دیا لیکن ہوتا ہی ہے شیطان فکان عاقبتہما بس انجام یہ فکان عاقبتہما انہما بس یہ ہو گیا کہ دونوں کے دونوں فی النار خالدین فیہا جہنم کے اندر رہیں گے عاقبتہما دونوں کا انجام یہ ہو گیا انہما کان اس میں اور عاقبتہما کان میں خبر انہما قائلین فی النار انہما قائلین فی النار خالدین فیہا دونوں نے قبل کیا کہ سپورٹ کرنے والا ہے یہ شیطان مارنے والا اور اس کو مارا یہ دونوں جہنم کے ہی انجام ہے آخری وذلک جزاء الظالمین یہی ظالمین کی سزا ہے دونوں سے کوئی بچے گا بھی نہیں یہاں بھی اس طریقے کا ہونا چاہیے ان کو یہود کو مار دیں یہ بھی دونوں کے دونوں کا قول ہے منافق بھی نہیں بچے گی جیسے کہ شیطان اس کے بعد فرماتا ہے اصل چیز تقویٰ ہے یہ تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں
یہ سب کچھ دماغ اس لیے کہ منافق تو مسلمان ہے، ظاہری طور پر تو مسلمان، لیکن تقویٰ سے خالی ہے، تبھی تو دماغ سے کام لے رہا ہے، ظاہر تو مسلمان۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان اور بڑے رب سمجھ میں نہیں ہے، اصل چیز تقویٰ ہے، تقویٰ نہ ہونے کی وجہ سے یہ منافقت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو، اللہ سے ذرا کر ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور غور کر لے اور دیکھ لے ہر نفس کی ما قدمت، وہ دے بدے آئندہ کر کے اس نے کو سامنے لے جائے۔ واتقوا اللہ، اللہ کی معاملات اور بنی ہدایت لینا سے ڈرا کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ باخبر ہے تمہارے اعمال سے جو کچھ کرتے ہو۔ اس کو کہتے ہیں مراقبہ، سمجھیے کہ یہ مراقبہ ہے مولانا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون بار بار آ رہا ہے، دو صورتیں اللہ کو بڑھا ہے، ایک مشاہدہ ہے اور ایک مراقبہ۔ مراقبہ کرتے کرتے ولایت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ جاتے پھر ایک مشاہدہ ہوگا، لیکن مراقبہ میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو بڑھا ہے، آپ استحضار کریں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے میں دیکھوں یا نہ دیکھوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نے جب بلال عرب کے اگر آپ دیکھیں گے وہاں پر اللہ کو بڑھا کر دیکھیں یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے الطریق مراقبۃ بالرادار، الطریق مراقبۃ بالرادار، رادار سے اس راستے کے اللہ کو بڑھا کر نگرانی ہو رہی، خبردار تو دیکھ یا نہ دیکھ تو جو بھی کر، لیکن کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہ حویلیاں اور ہیلی کوٹ یہاں اللہ کو بڑھا کرے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھولا بیٹھے، اللہ کے احکام کو فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم، پھر اللہ کی ذات کو بھولا دے۔ مولا نے یہی کہا یہ دنیا میں جو کچھ ہونا ہے اللہ کو بھولا کرے، اللہ کو بھولا نہیں، اللہ ان کی شخصیت اور اللہ کا مقام ان کی آنکھوں سے خود گرا دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اگر آپ نسل میں ناراض ہو جائیں تو صاف صاف سے بتاؤ، 18 کروڑ ہوتی ہے، ارب ہوتی ہے، گروہی اور بلوچ اپنی ذات کو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُم أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يكفي فاصلين کہ اصحاب النار اصحاب النار ہے اور اللہ کا بنا کریے یہ فرمان کرتا ہے اصحاب الجنة ہے۔ لا يستوي أصحاب النار جهنم ولا أصحاب الجنة والنار، کبھی ذرا فرماتے ہیں اصحاب الجنة هم الفائزون۔ اصحاب الجنة آدمی کس سے بنتا ہے؟ قرآن سے۔ اصحاب الجنة تقویٰ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ تقویٰ قرآن سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کو کسی نے اٹھایا نہیں، تم لوگوں نے اٹھایا، جب اٹھایا تو اب دکھاؤ اس کو۔ لو انزلنا هذا القرآن بقدر ما نزل اسمه القرآن دیتے رہا جب کسی پہاڑ پر لرأيته خاشعا تو آپ اس کو یہ کہنا بنا کرے روتے ہوئے جھکتے ہوئے دیکھتے متصدعا پہاڑ کے بھی ٹکڑے ہو جاتے متصدعا تمام متشددا وہ پھٹ جاتا ہے خشیت اللہ لأجل خشیت اللہ، یہ من اجل ہی ہونا۔ اگر پہاڑوں پر اللہ دیتے تو پہاڑ کے بھی ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پہاڑ کا ٹکڑا ہو کر کے پھٹ کر کے یہ بھی پہاڑ ہے وہ بھی گر جاتا۔ یا سب سورہ احزاب کے آخر میں اللہ کا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بہت مشکل ہے إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ میں نے 2-3 تقریبیں اس کی آپ کو بتا دی، کاش اس کو بیان کریں، لیکن ہمارے لوگ ادھر ادھر مارتے رہتے ہیں۔ ارے چھوٹا کچھ بڑا بڑا ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ایک عیسائی نے کہا کہ ہمارے جو شاہ عبد العزیز صاحب ہمارے نام کو بنا کر یہ گرجا گھر ہوتے، ہمارے گرجے جو ہوتے عبادت گاہ عیسائی کے ٹائر رنگ روپ کو دیکھو، ہمارے مسجد کے دروازے بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے، کھڑکیاں بھی ٹوٹی ہوتی، مسجد کا رنگ روغن اور حکومت سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب ہمارا گرجا گھر اور اس کی کھڑکیاں دروازے چمک دمک برقرار ہے تو ہمارا دین عیسائیت بھی صحیح ہے، ہماری کتاب انجیل بھی صحیح ہے، ہمارا نبی حضرت عیسیٰ وہی ہے، اس کی شریعت منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ لہٰذا تمہارا جب تمہاری مسجد بھی اس قسم کی دروازے کھڑکیاں بھی ٹوٹی، خستہ حالت میں تمہاری مسجد ہوگی، تمہارا دین بھی خستہ، تمہارا مذہب بھی خستہ اور تمہاری کتاب قرآن پاک بھی خستہ۔ یہ طرح کر لیا ہمارے اپنے عیسائی۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا جواب میں آپ کو یہاں نہیں دیتا، اعلان کرے ہندوستان اور پاکستان، ہندوستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جمع ہو جائے، مسلمان عیسائی یہودی سکھ جو بھی آ سکتے، آپ کو اپنا جتنا بھی جو سب سے اچھا آپ کو اپنا چرچ
سب سے اچھا چرچ جو آپ کو لگے اس چرچ کے پاس جمع ہو جائے. ایک چرچ کا کسی گروڑ کے پاس اور کسی میدان کے پاس چرچ کا تازہ قسم کا اعلان ہو گیا. اعلان کرنے کے سارے جمع ہو گئے. اب یہ شاہ صاحب نے فرمایا اپنا اعتراض دہراؤ لا کر. انہوں نے کہا اعتراض تو یہ میرا کہ آپ کی مسجد کی حالت میں خستہ، دروازے میں خستہ، اور اللہ کا بڑا کر یہ کہ آپ کے لیے اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دین بھی کچا ہے. ہمارے چرچ کو دیکھو کہ کس طرح اس کے رنگ روغن کو دیکھو ان چیزوں. شاہ صاحب نے فرمایا کہ ابھی اپنے چرچ کو دیکھ لینا تیرے چرچ کا کیا ہوگا. زبان شاہ صاحب کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. یہ پڑھ کر کے چرچ کے سامنے دیوار 4 دیواری کو اس کی طرف اشارہ کی. آرام سے دیوار پہ ہوئی، آرام سے دیوار پہ ہوئی. پھر یہ کہ واپس آیا عیسائی نے چیخ مار کر کے کہا خدا کے لیے مان کرو. لوگ بھی رونے لگے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا یہ کیا ہے. شاہ صاحب کے اپنے میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے کہ ظالم تو کہتا ہے کہ تمہاری مسجد خستہ حالت ہے، ہماری مسجد خستہ حالت ہے، دروازے کھڑکیاں ٹوٹی پھر بھی مسجد برقرار ہے. ہمارا کلام کتنا ثقیل ہے، اتنا سمجھ کیا ہے تو کون ثقیلا. میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے چرچ کی دیوار ہو گئی، آپ حکم مجھے اجازت دے دو پوری آیت کی صورت پوری کرو. خدا کی قسم چرچ آپ کو نظر پڑی. فرمایا کہ کمال ہے ہمارا کہ ہمارا حافظ صاحب نابینا میں وہ اس قرآن کو اٹھاتا ہے آپ عمل کرے اور اس قرآن کو بھی برداشت کرے. سینوں میں بھی ہم نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. مسجدوں میں بھی اس کو سینکڑوں ہزاروں ختمے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہماری مسجد طاقت رکھتا ہے. اس نے مسجد ہماری گرتی نہیں. آپ کے چرچ کا حال یہ ہو گیا کہ میں نے آیت پوری نہیں کی. جو انزلنا هذا القرآن على جبل بفضل ما پہاڑ کو پکار دیتے ذرائع خاشعہ اس کو بھی روتے ہوئے دیکھتے متصدیاً اور متشدداً اور اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑی پہاڑ میں ٹکڑا ہو جاتا پھٹ جاتا اجل مشیت جاتا. اور دل کا امثال نضرب للناس یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہوئے نضرب للناس لعلهم يتفکرون. جو خدا کا شکر ادا کر دے کہ اللہ کی کلام نے آپ کو دیا، محمد آپ کو دیا. اس کے بعد اللہ پاک یہ کہ تقویٰ کلام پاک سے حاصل ہوگا. یہ کلام کس کا ہے؟ کلام متکلم کون ہے؟ اللہ نے اپنی ذات کی تعریف کیا وہ اللہ الذی لا الہ الا هو. آپ کو رب سمجھ میں نہیں ہے سمجھے وہ اللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ کی وہ ذات ہے اس کا کوئی معبود نہیں. وہ عالم الغیب والشہادت ہے، غیب اور شہادت کو جاننے والا وہ الرحمن الرحیم. بڑی رحمت اس کی رحمت مومن اور کافر سب کو عام اور رحیم خصوصی طور پر مومن کی رحمت قیامت ہے. واللہ الذی لا الہ الا هو. اللہ کی وہ ذات اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں. الملک شہنشاہ کا شہنشاہ، القدوس التقدس اور پاکی کا یہ کہ حامل ہے، السلام سلامتی عطا کرنے والے، المؤمن امن دینے والا، امن دینے والا، المہیمن نگہبان نگہداشت نگران نگہبان نگہداشت رکھنے والا، العزیز و غالب اور الجبار اور ٹوٹی ہوئی اور اللہ کو کسی چیز کی اصلاح کرنے والا. تو ٹوٹی ہوئی ہے کہ خراب حالت اس کی بھی اللہ کو بنا کرے، خرابیوں کی اصلاح کرنے والے جواب المتکبر اور یہ کبریائی کمال سبحان اللہ عما یشرکون. وہ اللہ خالق وہ اللہ ہے جو کہ پیدا بھی کرتا ہے اور الباری وجود میں لانے والا، المصور صورت بخشنے والا، الجسم کی صورت لہو الاسماء الحسنی اسی کی صفات حسنی اسی کی لہو الصفات الحسنی یسبح لہ ما سبق فی السماوات والارض. آسمان کی ساری مخلوقات اس کی تسبیح کرتے ہیں. وهو العزیز الحکیم. وہ ذات خالق ہے، سو حکمت والی ذات ہے. سورۃ المنتہی